اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المدثر قم فانذر ربک فکبر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اس سے قبل ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن، ان کی جوانی، ان کا فطرت سے قریب رہنا، اور پھر ان کا تجارت میں قدم رکھنا، اور پھر ان کا رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جانا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر باقاعدہ وحی کا نزول ہونا، اس پر ہم نے روشنی ڈالی۔ اور اب ہم یا ایہا المدثر کی جو آیات ہیں ان کو تھوڑا جاننے کی، اور ان کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری عائد کی تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق کو بالفعل قائم کرنا، اس کو غالب کرنا اور اس کو نافذ کرنے کی جو ذمہ داری دی تھی، اس پر انشاءاللہ ہم روشنی ڈالیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ میں ہمیں وہ تمام مراحل نظر آتے ہیں جو کسی بھی انقلابی جدوجہد میں پیش آنے لازمی ہیں۔ یہی بات سورہ مدثر میں نہایت سادہ الفاظ میں فرمائی گئی، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اے محمد اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کرو اور اسے بالفعل قائم اور نافذ کرو۔ اس انقلابی جدوجہد میں ظاہر بات ہے کہ پہلا مرحلہ جو ہمیں آپ کی حیات طیبہ کے مکی دور میں نظر آتا ہے، وہ مشتمل ہے دعوت و تبلیغ اور تزکیے اور تنظیم پر۔ ظاہر بات ہے کہ جہاں تک تنظیم کا تعلق ہے تو اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ کی رسالت پر ایمان اور آپ کی بے چون و چرا اطاعت اور آپ سے دل و جان سے زیادہ محبت، یہی وہ چیز ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو ایک بنیانی مرصوص بنا دیا، ایک ایسی طاقت اور ایک ایسی قوت کہ جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر حرکت کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم و ابرو کے اشارے پر صحابہ کرام اپنا تن من دھن سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے ہر دم آمادہ رہتے تھے۔ البتہ جہاں تک دعوت یا تبلیغ کا تعلق ہے تو اس کے ضمن میں سب سے پہلے تو یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ اس کا مرکز اور محور اور منبع اور اس کا مدار قرآن حکیم ہے۔ دعوت ہو یا تبلیغ، انذار ہو یا بشارت، نصیحت ہو یا واعظ، یہاں تک کہ تربیت و تزکیہ، ان سب کی اساس اور اس کی بنیاد قرآن مجید پر ہے۔ یہ بات قرآن مجید میں 4 مقامات پر آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منہج عمل ہے، جو آپ کا طریقہ کار ہے، اس کی بنیاد ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ہمارا یہ رسول ان پر یعنی اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، اور ان کو کتاب یعنی احکام الہی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ بس یہ بات سامنے رہنی چاہیے کہ اگرچہ اس دعوت کا ہدف اور مقصود صرف اور صرف رب تعالیٰ کی تکبیر ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی اللہ ہے جس نے بھیجا اپنا رسول ہدایت اور دین حق دے کر تاکہ وہ رسول اس دین کو پورے کا پورا غالب کر دے۔ لیکن اس کا نقطہ آغاز ہے انذار، یعنی خبردار کرنا، آگاہ کرنا، وقوع قیامت سے خبردار کرنا، جزا و سزا سے خبردار کرنا، وارن کرنا۔ انذار دعوت نبوی کا نقطہ آغاز ہے، اور یہ بات جان لینی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
نقش قدم پر اگر کوئی بھی دعوت اٹھانی ہے، کوئی بھی انقلاب برپا کرنا ہے تو اس کا نقطہ آغاز ہوگا انذار، ڈرانا یا وارن کرنا۔ پھر یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ اس دعوت کے ضمن میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ میں ایک نہایت فطری اور حکیمانہ تدریج نظر آتی ہے، جس کا آغاز خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ آپ کی زوجہ محترمہ کے بعد آپ کے چچا زاد بھائی جو آپ ہی کے زیر کفالت تھے اور زیر تربیت بھی، یعنی حضرت علی۔ پھر آپ کے انتہائی گہرے دوست ہیں حضرت ابوبکر صدیق، اور پھر آپ کے وہ غلام ہیں کہ جنہیں آپ نے آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، یعنی حضرت زید ابن حارثہ۔ یہاں سے دعوت آگے بڑھی کنبے اور قبیلے کی طرف۔ پھر جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ سے مایوس نہیں ہو گئے، آپ نے اپنی پوری دعوتی سرگرمی مکے تک ہی محدود رکھی۔ مکہ والوں سے مایوس ہو کر 1090 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا، لیکن وہ بھی دولت اسلام سے محروم ہی رہے۔ پھر جب مکے والوں کی مخالفت کی بنا پر آپ کو ہجرت کرنا پڑی، تب بھی 6 سال کے عرصے تک، جب تک کہ اہل عرب نے آپ کی حیثیت کو تسلیم نہ کر لیا، صلح حدیبیہ کی شکل میں آپ نے اپنی تمام تر توجہ اندرون ملک عرب میں ہی مرتکز رکھی۔ صلح حدیبیہ کے بعد آپ نے بیرون ملک دعوت کا آغاز فرمایا۔ یہ ہے تدریج جو کہ بالکل فطری ہے اور حکیمانہ ہے۔ آخری بات جو اس زمن میں ہے وہ ہمیں یہ نوٹ کرنی چاہیے کہ دعوت تبلیغ کے زمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام وسائل اختیار فرمائے جو اس وقت موجود تھے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اے نبی خبردار کیجئے اپنے قبیلے اور قرابت داروں کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ دعوت تعام کا اہتمام فرمایا اور وہاں اپنی دعوت پیش کی، اگرچہ بظاہر احوال اور ہمارے دنیاوی معیارات کے اعتبار سے یہ دونوں کوششیں ناکام رہیں۔ بعد میں جب اسی طریقے سے بذریعہ وحی آپ کو حکم ہوا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، اے نبی پس آپ علی الاعلان دعوت کیجیے اس بات کی جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اب ڈنکے کی چوٹ پر وہ بات کہیے جس پر آپ مامور کیے گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر وہی نعرہ بلند کیا جس کا عرب میں رواج تھا، وَأَصَابَهَا، ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے، جس پر لوگ جمع ہو گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں عذاب آخرت سے خبردار کیا تو آپ کا سگا تایا ابو لہب مجمع میں سے بولتا ہے معاذ اللہ، اے محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا تم نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا؟ اس پر سورۃ اللہب نازل ہوتی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، اصل میں تو ہاتھ ٹوٹ گئے ابو لہب کے اور وہ ہلاک اور برباد ہو گیا خود۔ یہ بات بھی نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ ابتدا تو اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی دعوت و تبلیغ کے میدان میں، لیکن جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ان میں سے ہر شخص اپنی جگہ پر ایک داعی حق بن گیا۔ ان میں نمایاں ترین مقام حضرت ابوبکر صدیق کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد وہ خود مجسم داعی بن گئے، وہ خود مبلغ بن گئے۔ چنانچہ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام میں جو چوٹی کے 10 صحابہ ہیں جنہیں عشرہ مبشرہ کے نام سے جانا جاتا ہے، ان میں سے 6 وہ ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت و تبلیغ پر ایمان لائے تھے۔ ان میں حضرت عثمان بھی ہیں، ان میں حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ دعوت کے اس عمل پر جو رد عمل کفار کی جانب سے اور سرداران قریش کی جانب سے ظاہر ہوا، اس میں بھی ہمیں ایک عجیب ترتیب نظر آتی ہے، وہی ترتیب جو ہمیشہ کسی انقلابی دعوت کے خلاف رد عمل میں ظاہر ہوتی ہے۔ چنانچہ فوری رد عمل جو ابتدا میں ظاہر ہوا وہ استہزاء اور تمسخر تھا، گویا کہ چٹکیوں میں بات اڑانے کی کوشش کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
مجنون قرار دیا گیا۔ آپ پر معاذ اللہ پاگل پن کی بھپتی چست کی گئی۔ کہا گیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی خلل دماغی کا عارضہ لاحق ہو گیا ہے، یہ شاید کسی آسیب کا اثر ہے، یہ کچھ بہکی بہکی باتیں کرنے لگے ہیں۔ اچھے بھلے آدمی تھے، نہ معلوم کیا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ باتیں سنتے اور آپ کے قلب مبارک پر رنج و اند کی کیفیت طاری ہوتی تو وحی خداوندی تسلی و دلجوئی کے لیے نازل ہوتی۔ نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وانك لأجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظیم۔ نون، قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں۔ اے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں، اور یقیناً آپ کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے، اور بے شک آپ اعلیٰ اخلاق کے مرتبے پر فائز ہیں۔ اس کے بعد جب بات آگے بڑھی تو قریش نے یہ دیکھا کہ جسے ہم ایک مشت غبار سمجھتے تھے وہ تو ایک بہت بڑی آندھی کی صورت اختیار کر گیا۔ ہمارے اقتدار، ہماری سیاست، ہماری دیرینہ روایات، ہمارا تہذیب و تمدن، ہمارے عقائد، ہمارا مذہب کے خلاف ایک بہت بڑی انقلابی جدوجہد کا آغاز ہو چکا ہے۔ تو پھر وہی رد عمل ظاہر ہوا جو ہمیشہ ظاہر ہوتا ہے، یعنی تشدد اور ظاہر بات ہے کہ اس کا سب سے بڑا حصہ انہی صحابہ کے حصے میں آیا جو کہ غلاموں کے طبقے سے تعلق رکھتے تھے، جن کا کوئی حمایتی نہ تھا، جن کی طرف سے بولنے والا کوئی نہیں تھا۔ حضرت خباب بن الارت، حضرت لبیہ، آل یاسر رضی اللہ تعالی عنہم، ان سب پر جو کچھ بیتی وہ تاریخ کے واقعات میں بہت اہمیت رکھتے ہیں، اور انہوں نے جس طرح صبر اور استقامت کے ساتھ، جس بامردی کے ساتھ ان تمام مصائب کو جھیلا اور ایمان پر ثابت قدم رہے، وہ بھی تاریخ، دعوت و عظمیت کے نہایت اہم نشانات راہ ہیں۔ تیسرا رد عمل اس وقت سامنے آتا ہے جب یہ محسوس کر لیا گیا کہ ہمارے یہ تمام حربے ناکام ہو چکے ہیں، کسی ایک شخص کو بھی ہم ایمان سے واپس کفر میں نہیں لا سکے، ہمارا یہ سارا تشدد ناکام ہو چکا ہے۔ تو پھر تیسرا حربہ آزمایا گیا۔ یہ حربہ ہے مصالحانہ پیشکشوں کا، یہ جال ہے لالچ کا۔ چنانچہ ابن ربیع قریش کی طرف سے نمائندہ بن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اے محمد، اگر تم بادشاہت کے خواب دیکھ رہے ہو تو اگرچہ ہم اس مزاج کے نہیں کہ کسی کو بادشاہ مان سکیں، لیکن تمہیں ہم اپنا بادشاہ بھی تسلیم کر لیں گے۔ اگر تمہیں دولت چاہیے تو ذرا اشارہ کرو، قدموں میں دولت کے انبار لگا دیے جائیں گے۔ کہیں شادی کرنے کی خواہش ہو تو صرف اشارہ کرنے کی ضرورت ہے، جس گھرانے میں کہو گے تمہاری شادی کروا دی جائے گی، لیکن بہرحال تم اس کام سے باز آ جاؤ جس نے قریش کے اندر تفرقہ پیدا کر دیا ہے۔ اس کا جو جواب دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ تاریخ میں آبزر سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو تب بھی میں اس کام سے باز نہیں آ سکتا جس پر میں اپنے رب کی جانب سے مامور ہوا ہوں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ وقت بھی آیا کہ آخری الٹیمیٹم دیا گیا اور ایک وفد ابو طالب کے پاس آتا ہے جو حضور کے پشت پناہی کیے چلے جا رہے ہیں، اور انہی کی وساطت سے بنو ہاشم کا پورا خاندان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر تھا۔ قریش کی طرف سے انہیں الٹیمیٹم ملتا ہے کہ اے ابو طالب، ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اب دو ہی راستے ہیں، یا محمد کی حمایت سے دستبردار ہو جائیے یا پھر میدان میں آئیے اور مقابلہ کریں۔ یہ وہ وقت ہے جب کہ ابو طالب کی ہمت بھی جواب دے گئی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور یہ کہا کہ بھتیجے، مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جس میں برداشت نہ کر سکوں، اور یہی وہ واحد موقع نظر آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں نمی آ گئی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن آپ نے بات وہی کہی جو اس وقت کا تقاضا تھا۔ چچا جان، اب یا تو یہ کام پورا ہو کر رہے گا جو میرے رب کی جانب سے میرے حوالے کیا گیا ہے، اور یا میں
اسی میں اپنے آپ کو ہلاک کر دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے بھی آزمائشوں کے بہت سے مراحل آئے۔ آپ پر دست درازی بھی ہوئی، آپ کے شمشان مبارک پر راکھ بھی ڈالی گئی، آپ کے راستے میں کانٹے بھی بچھائے گئے، آپ کی گردن میں ایک چادر کو بل دے کر اور ایک پھندے کی صورت میں ڈال کر اس کے دونوں سروں کو کھینچا گیا، آپ کی آنکھیں ابل آئیں۔ ایسا بھی ہوا کہ آپ اپنے خالق کے سامنے حالت سجدے میں تھے اور عین کعبے کی دیوار کے سائے میں، اور وہاں عقبہ بن ابی معیط ابو جہل کی شہ پر ایک اونٹ کی نجاست بھری ہوئی اوجڑی لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان مبارک پر رکھ دیتا ہے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب یہ تعدی، یہ تشدد، یہ ظلم و ستم انتہائی شدت کی صورت اختیار کر گیا اور پورے خاندان بنی ہاشم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 سال تک ایک گھاٹی میں محصور کر دیا گیا کہ ایک طرح کی نظر بندی کی صورت میں زندگی بسر کرنی پڑی، جس کے دوران شدید ترین مقاطعہ ہوا۔ کھانے پینے کی کوئی چیز گھاٹی میں داخل نہیں ہونے دی جا رہی تھی۔ وہ وقت بھی آیا کہ بنی ہاشم کے بھوک سے بلکتے ہوئے بچوں کے حلق میں ڈالنے کے لیے اس کے سوا اور کچھ نہ تھا کہ چمڑے کے سوکھے جوتوں کو ابال کر ان کا پانی ٹپکا دیا جائے۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی ابتلاء کا ابھی نقطہ عروج باقی تھا۔ اس سال اگرچہ شعب بنی ہاشم کی اس نظر بندی سے تو رہائی مل گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان نے اپنے نقطہ عروج کو پہنچنا تھا کہ ایک ہی سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ محبت کرنے والی بیوی خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہوا، اور چچا کا بھی اسی سال انتقال ہوا۔ گھر میں ایک دلجوئی کرنے والی رفیق حیات تھی، وہ بھی نہ رہی، اور خاندان کی پشت پناہی کا ایک ذریعہ اور وسیلہ ابو طالب تھے، وہ بھی اٹھا لیے گئے۔ یہ وہ سال ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام الحزن سے تعبیر فرماتے ہیں، جو رنج اور غم کا سال ہے۔ یہاں کچھ پوائنٹس ہیں جو کہ قابل غور ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ہمارا یہ رسول ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، اور ان کو کتاب یعنی احکام الہی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یعنی کہ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن مجید ہی دعوت کا منبع اور مرکز اور محور ہے۔ تزکیہ قرآن سے لیا جائے گا، اللہ کے احکام قرآن سے لیے جائیں گے، تمام کی تمام حکمت کی تعلیم قرآن سے لی جائے گی۔ یعنی کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو کہ انسان کی ہدایت کا سبب بنتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی اور طریقے سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا اتنا بینیفیشل، اتنا یوزفل، اتنا اس کا رزلٹ اچھا نہیں ملے گا جب تک کہ اس کا مرکز جو ہے وہ قرآن مجید نہیں ہوگا۔ یعنی کہ دعوت تبلیغ کا جو کام ہے اس کا آغاز سب سے پہلے تو جس چیز سے کیا جائے گا وہ کتاب اللہ ہوگی۔ کتاب اللہ کے ذریعے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے گا، مگر کتاب اللہ میں سے بھی کون سے ایسے ٹولز یوز کیے جائیں گے جس کے ذریعے لوگوں کو اس کتاب اللہ سے جوڑا جائے گا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں قم فانذر وربک فکبر۔ یعنی کہ دین کو غلبہ دینے کے لیے، لوگوں کو دین حق پر لانے کے لیے سب سے پہلے جو عمل درکار ہے، جو اس کا نقطہ آغاز ہے، وہ ہے انذار، یعنی خبردار کرنا، وقوع قیامت سے خبردار کرنا، جزا اور سزا سے خبردار کرنا، اس دن سے خبردار کرنا جس دن بچہ بھی بوڑھا ہو جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعوت جو ہے وہ صحیح ٹریک پر چلے، اس میں ہمیں کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہ آئے، اور ہم وہ والا طریقہ اپنائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا در حقیقت وہی فطری طریقہ ہے، وہی حکیمانہ طریقہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین داعی تو اس پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح دعوت کا کام کیا تو ہم نے انہی سے ہی دعوت سیکھنی ہے کہ کس طرح لوگوں کو حق کی طرف بلانا ہے،
اور پھر اس میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آغاز کیا وہ اپنے گھر سے کیا، اپنے قریبی لوگوں سے کیا، اپنی بیوی، اپنے چچا زاد بھائی، پھر اپنے دوست احباب، پھر اپنا منہ بولا بیٹا، غلام. تو اپنے قریبی لوگوں سے اللہ کے نبی نے پہلے دعوت کا آغاز کیا. اچھا، اس میں ایک یہ بات بھی آتی ہے کہ جب آپ کا اسپاؤس، آپ کا پارٹنر جو ہے وہ حق کے راستے پر آپ کے ساتھ جڑ جائے گا اور اس کا بھی پرپز آف لائف اور آپ کا بھی سیم ہوگا، آپ لوگ سیم پیج پر ہوں گے، تو دعوت کا کام بہت آسان ہو جائے گا. آپ کو ایک جو مورل سپورٹ چاہیے ہوگی وہ آپ کو آپ کے گھر سے ملے گی. باہر سے آپ کو آپ کے قریبی جو لوگ ہوں گے، آپ کے دوست احباب، وہ آپ کو سپورٹ کریں گے، اور آپ کے گھر سے آپ کی بیوی یا آپ کا شوہر جو ہے وہ آپ کا بہترین سپورٹر ثابت ہوگا اور دین کے کام میں آپ کا مددگار ثابت ہوگا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یعنی کہ اب آپ اپنے قرابت داروں کو خبردار کیجئے. یعنی کہ پہلے آپ نے اپنا ایک گراؤنڈ مضبوط بنایا، آپ نے اپنے قریبی لوگوں کو پہلے حق کی طرف بلایا، اور جب پھر آپ نے طاقت پکڑی پھر اس کے بعد آپ نے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قبیلے کے لوگوں کو دعوت حق دی. اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا جو دائرہ تھا وہ وسیع ہوتا چلا گیا. اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رنج و علم کی جب کیفیت ان کے اوپر آتی تھی، جب ان کو سخت الفاظ سننے کو ملتے تھے، کبھی کوئی ان کو مجنون کہتا تھا، کبھی کوئی ان کے مذاق اڑاتا تھا، کہتا تھا دماغ میں کوئی خلل آ گیا ہے، الٹی سیدھی باتیں کرنے لگ گئے ہیں، تو ایسی صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی بھی کی. اب قرآن مجید جیسے انسان کی دل جوئی کرے گا اور جیسے وہ انسان کو سکون عطا فرمائے گا، اللہ کے الفاظ جیسے انسان کو اپنی محبت کا احساس دلائیں گے اور اپنی قربت کا احساس دلائیں گے، یہ دنیا میں کوئی بھی ذات، کوئی بھی الفاظ ہمیں وہ سکون عطا نہیں کر سکتے. یعنی کہ جب ہم دعوت کا کام کریں تو ساتھ ساتھ ہمارا اپنا بھی قرآن اور اللہ کے ساتھ ایسا مضبوط تعلق ہونا چاہیے کہ جہاں پر بھی ہم ڈگمگائیں، جہاں پر بھی ہم پہ رنج و علم کی کیفیت طاری ہو، تو قرآن ہماری دل جوئی کرے اور قرآن سے ہم وہ سکون حاصل کریں. یعنی کہ کیونکہ ایک بوجھ تو انسان کے دل پر آ جاتا ہے جب وہ حق کے راستے پر نکلتا ہے اور لوگوں کے سخت الفاظوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ایسی صورتحال میں تو لازم ہے کہ وہ اپنا ایک تعلق قرآن کے ساتھ بنائے، قرآن کے ساتھ اس کی دوستی ہو، تاکہ قرآن اس کو موٹیویشن بھی دے اور قرآن اس کو وہ ہمت اور حوصلہ اور وہ برداشت دے کہ جس کے بعد وہ اگلے دن پھر دعوت حق کے لیے کھڑا ہو جائے. اور قرآن سے بہتر کوئی بھی موٹیویشن نہیں ہے. آپ جتنے بھی موٹیویشنل اسپیکر کو سن لیں، آپ کو وہ قرار نہیں ملے گا جو قرار آپ کو اللہ دے گا. اللہ تعالیٰ سے بہتر بھی کیا کوئی موٹیویشنل ذات ہو سکتی ہے؟ اللہ سے بہتر بھی کوئی ذات ہو سکتی ہے جو جانتی ہو کہ مجھے اس وقت کیسی موٹیویشن چاہیے، مجھے اس وقت کیسے الفاظوں کی ضرورت ہے جو مجھے سکون عطا فرمائیں گے؟ وہ صرف اور صرف ہمارا رب ہی جانتا ہے. تو اس لیے قرآن کے ساتھ ایسا تعلق بنائیں اور کوشش کریں کہ قرآن سے ہی موٹیویشن لیں، اور قرآن سے جو ملے گی موٹیویشن وہ دیر پا ہوگی، وہ آپ کے اوپر اچھے نقوش چھوڑ کر جائے گی. اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام کے اوپر آنے والی مشکلات اور پھر ان پر صبر اور استقامت، جس طرح انہوں نے اس کا ثبوت دیا، وہ ثبوت آج ہمیں ہماری زندگیوں میں کہیں بھی نظر نہیں آتا. یا کہیں پر بھی جب ہمیں کسی نہ کسی سخت الفاظوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کیا ہمارے اندر وہ صبر و استقامت ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو مثال بہت بعد کی بات ہے. ہم تو صحابہ کرام کی بھی نقش قدم پر نہیں چل پاتے. ہم فوراً جذبات میں آ جاتے ہیں، فوراً ہم بحث میں پڑ جاتے ہیں، فوراً ہم مقابلہ کرنے لگ جاتے ہیں، جبکہ ہم تو دین حق کا کام کر رہے ہیں. میری تو اپنی کوئی ذات رہے گی نہیں. جب ہم اللہ کی بات کریں گے تب میری ذات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں. اپنی اس میں کو ختم کرنا پڑے گا ہمیں، اور ہمیں اس بات کو ذہن نشین کرنا ہوگا کہ دعوت کا کام صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے کر رہے ہیں اور کوئی مقصد ہے ہی نہیں. جیسے ابن ربی جو تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا کہ اگر آپ کو بادشاہت چاہیے تو ہم وہ بھی دے دیں گے، شادی کرنی ہے تو وہ بھی کروا دیتے ہیں، مال و دولت بھی مل جائے گا، جو چاہیے سب کچھ دے دیں گے، مگر آپ کیا کریں کہ ہمارے اندر تفرقہ نہ پیدا کریں. یعنی کہ یہ ایک ایسا اس نے لفظ استعمال کیا کہ آپ ہمارے میں تفرقہ پیدا کر رہے ہیں.
یعنی کہ اس کو اس بات سے کوئی بھی غرض نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حق پر ہیں، اس کو صرف اس بات سے غرض ہے کہ ہمارے درمیان تفریق نہ پیدا ہو جائے، ہم کہیں بٹ نہ جائیں، کیونکہ ہم ایک جتھے کی صورت میں ہیں تو ہم طاقتور ہیں، اور اگر ہم بٹ گئے تو ہماری طاقت جو ہے وہ کمزور ہو جائے گی۔ اور دوسری طرف بات حق کی ہو رہی ہے، دوسری طرف بات یہ ہو رہی ہے کہ اس زمین پر اللہ کا نظام قائم ہوگا، اس زمین پر شرک کو ختم کیا جائے گا۔ اگر آج ہم خود کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بھی کیا اندیشے ہوتے ہیں کہ ہمارے درمیان تفرقہ پیدا ہو جائے گا، ہمارے قریبی لوگ ہم کو چھوڑ جائیں گے۔ تو خیر ہمیں بھی یہی اندیشے، یہی خوف جو ہیں وہ دعوت سے روک دیتے ہیں، ہم حق بات کرنے سے باز آ جاتے ہیں، اسی لیے کہ کہیں ہماری بھی جو مین پاور ہے وہ ختم نہ ہو جائے، لوگ ہمیں چھوڑ نہ دیں، کیونکہ ہمیں اللہ رب العزت سے زیادہ ان لوگوں پہ بھروسہ ہوتا ہے جو ہمیں کبھی بھی چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ اس میں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ابن ربیع سے کیا کہا کہ اگر تم لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند بھی رکھ دو تب بھی میں اس کام سے باز نہیں آؤں گا جس پر اللہ رب العزت نے مجھے معمور کیا ہے۔ یعنی کہ دعوت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو، صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے۔ تو جو بھی شخص اس طرح اس کوشش کے ساتھ اور اس پیٹرن کے ساتھ دعوت کا کام کرتا ہے تو یہ ناممکن سی بات ہے کہ اس کو نصرت نہ ملے، اس کو کامیابی نہ ملے۔ ہاں، یہ کامیابی کے لیے بہت جد و جہد، بہت قربانیاں، بہت کوششیں کرنی پڑیں گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہم دعوت کا پیٹرن دیکھتے ہیں اور ان پر آنے والے تمام مصائب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سب چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں۔ المہم بات یہ ہے کہ دعوت کے کام کے لیے ہمیں بہت کچھ سہنا پڑے گا، بہت ساری پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا، لوگوں کی بہت تلخ باتیں بھی سننی پڑیں گی، مگر ہم نے طریقہ وہی اپنانا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وسبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔